عزیزو، ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالوں کو، سوچوں کو، آنکھوں کو، ذہنوں کو مسح کریں، پاک کریں، خدا کے کلام کی طرف اپنا پورا دھیان لگائیں۔ ہاللیلویہ! آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویہ! 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 پریز دی لارڈ! پریز دی لارڈ! سو میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل نکالیے اور اس کا 5واں باب ہم دیکھیں گے، اس کی 17ویں آیت۔ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بڑے متاثر کرتے ہیں۔ یسوع کو لوگوں نے پوچھا، اکثر سوال کرتے تھے کہ تو سبت کے دن بھی کام کرتا ہے، جبکہ سبت کے دن کام کرنا روا نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب سنیے۔ یوحنا 5:17 کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ! میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی کام کر رہا ہے، یسوع بھی کام کر رہا ہے۔ تے سانو ویلیاں بے ناستے خدا نے نہیں کیا ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہے، ہم پر بھی کام ہو رہا ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے زبور 46:10 کے اندر، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ سو میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں ٹھہراؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہماری دعا سن نہیں رہا۔ ہم اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے خدا موجود نہیں ہے۔ خدا ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ سائنس کہتی ہے کہ دنیا گول ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ دنیا گول ہے۔ بہت سال پہلے یہ نظریہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک فلیٹ ہے، جیسے زمین ہے۔ لیکن سائنس نے اس دعوے کو جھوٹا ٹھہرایا اور سائنس نے کہا جیسے چاند ستارے ہمیں گول نظر آتے ہیں، ایسے ہماری دنیا بھی گول ہے۔ اور اگر یہ دنیا گول ہے تو یہ دنیا گھوم بھی رہی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ دنیا گھوم رہی ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا گھوم رہی ہے؟ اگر یہ دنیا گھوم رہی ہے تو یہ صرف ایسے نہیں گھوم رہی، یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے۔ کیسی بات؟ سائنس یہ کہتی ہے دنیا دو طریقوں سے گھومتی ہے، ایک سورج کے گرد اس طرح سے گھومتی ہے اور پھر اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا اس طرح بھی گھوم رہی ہے، ایسے بھی گھوم رہی ہے، لیکن ہم گھوم نہیں رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہم کہ یار ہم دنیا میں ہیں، دنیا گھوم رہی ہے، دنیا گول ہے، دنیا دو طرح سے گھومتی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں گھوم رہے؟ ایسے ہی خدا ہے، خدا بھی کام کر رہا ہے، خدا اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں خدا کے کام کرنے کا سم ٹائم اندازہ نہیں ہوتا۔ دنیا اس لیے اس کا اندازہ نہیں ہم کر پاتے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے۔ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا پر جائیں، یعنی آپ پاکستان سے اگر کینیڈا یا امریکہ جائیں تو جہاز کے اوپر تقریباً 18 یا 20 گھنٹے کا ٹریول، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کو ہی دیکھیں تو تقریباً 11-12 گھنٹے صرف جہاز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نان سٹاپ جانے میں لگتا ہے. یعنی دنیا بہت بڑی ہے. خدا جو ہے یہ آپ کی سوچ، آپ کے گمان، آپ کے اندازے سے زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے، عظیم ہے اور قادر مطلق ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا عظیم خدا ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا بھلا ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کام کر رہا ہے؟ ہم کئی دفعہ اپنے اس چھوٹی سی دنیا میں، چھوٹے سے لمحات کے اندر، زندگی کے بہت ہی مختصر سے ذہن کے ساتھ ہم خدا کی جو ہے وہ قدر و منزلت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. لیکن بائبل بیان کر رہی ہے کہ خدا کام کر رہا ہے. کبھی زندگی میں ایسے وقت آ جاتے ہیں جب ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہوتی، ہم محسوس نہیں کر پاتے، دروازے ہمیں بند نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے خدا خاموش ہے، یوں لگتا ہے جیسے خدا خاموش. لیکن میرے عزیزو، خدا کام کر رہا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے. اور ہمیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی خاموشی اس کی غیر موجودگی کو ظاہر نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. خدا اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب آپ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں. خدا اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ بالکل بھی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں. خدا اس وقت بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خطرہ کہاں پر ہے. آپ کو خدا خطروں سے بچا رہا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ تاریخ کے دونوں دنوں گواہی دیتا ہے کہ بڑی برکتیں جو ہیں اکثر لمبی خاموشی کے بعد ہمیں ملتی ہے. پوشیدگی کے اندر رہنے سے، خدا کے ساتھ رہنے سے ہمیں بڑی برکتیں مل پاتی ہیں. سو میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر خدا خاموش ہے تو اصل میں خدا آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. اگر خدا خاموش ہے تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. کلام مقدس یسایہ کی کتاب دیکھیں ذرا، اس کا 40واں باب، اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں ہے. کیا نہیں کرتا؟ تھکتا نہیں، ماندہ نہیں ہوتا. اس کی حکمت جو ہے وہ ادراک سے باہر ہے. There is no searching of his understanding. اس کی سمجھ، اس کی حکمت، اس کی عقل، اس کی ذہانت، ہم اس کو سرچ نہیں کر سکتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنے ان محدود ذہنوں کے ساتھ خدا کی اس واضح اور بڑی حکمت کو محدود نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے خداوند یہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ چاہیے تھا. خداوند وہ آپ کو ابھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ابھی خدا آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. ہاللیلویہ. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی حکمت کو سمجھیں جو ادراک سے باہر ہے. وہ تھکتا نہیں ہے، وہ ماندہ نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں ہے. نیند ہمارے لیے ہے،
آرام ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. خدا کے لیے آرام کا لفظ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے. اس کا جسم کون سا ہے، اس کا ذہن کون سا ہے، ہم اپنے ان جسموں کے ساتھ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاللیلویا. اللہ کے کلام میں لکھا ہے ملاکی 3:66 کے اندر اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ، خداوند تو خاموش کیوں ہے؟ اور لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. کیا ہوں؟ لا تبدیل ہوں. I do not change. میں ہمیشہ وفادار خدا ہوں اور میرے وعدے کبھی بھی نا کے ساتھ نہیں ہے. جو میں نے وعدہ کر دیا ہے اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں. میں نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کہا جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، ملے گا. ہاللیلویا. میں لا تبدیل خدا ہوں. میں جو کچھ تم چاہتے ہو، جو کلام کے وعدے میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں وہ لا تبدیل ہے، وہ اٹل وعدے ہیں، انچینجبل ہیں. I do not change and remain faithful to my covenant with you. میرے وعدے جو تیرے ساتھ ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب تک تو اس دنیا میں ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میرا یہ وعدہ ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، آپ دیکھیں خدا یسوع مسیح کا وعدہ، آنے کا وعدہ، جب خدا نے آدم اور حوا سے یہ وعدہ کیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوحنا جب آیا اس سے پہلے ایک بڑا گیپ، 400 سال کا گیپ تھا. یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس کے وعدے پورے ہوتے نظر آتے ہیں، اور آج بھی اس کے وعدے ہمیں پورے ہوتے نظر آتے ہیں. خدا زمانوں اور واقعات کا حاکم ہے. اس کے نزدیک وقت کی کوئی جو ہے وہ لمیٹیشن نہیں ہے، وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اپنے وقت پر ہر کام کو کرتا ہے اور کوئی اسے مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کو سجیسٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ڈھال نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اس کو اپنی تفسیر یا تمہید یا اپنے انداز سے چلا نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا تو پہلے ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاللیلویا. خدا زمانوں اور واقعات کا حاکم، اگرچہ اس کا کام ہماری آنکھوں سے کئی دفعہ پوشیدہ ہے، لیکن خدا کام کر رہا ہے. جیسے یہ زمین گھوم رہی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، 2 طرح سے گھومتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہم اسی حالت میں ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، خدا جب خاموش ہوتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ خدا موجود نہیں. وہ آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے اور وہ آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اور وہ آپ کے لیے تمام وعدے جو اس نے کیے ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے. جو کچھ آپ نے مانگا ہے خدا آپ کو دے رہا ہے، اور خدا اپنے خادموں کو پوشیدہ جگہوں میں تیار کرتا ہے. جب خاموشی ہے تو وہ تیاری کا وقت ہے، لیکن آپ نے دعا نہیں چھوڑنی. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا تو ہے نہیں، چلو چھوڑ دو. دعا چھوڑ دیتے ہیں، کلام چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رفاقت چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. یہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ہم خدا سے دوری اختیار کر کے خدا کے وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم خدا سے برکت پائیں؟ مجھے بتائیں، کیا ہم نہیں چاہتے خدا ہمیں اچھی اچھی برکتوں سے نوازے؟
چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہوں تسی یہ کہہ دو کہ بھائی صاحب اگلے ہفتے سانو یہ مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سم ٹائم آپ دیکھیں، آپ خدا کے کلام کو ذرا پڑھ کے دیکھیے، آپ انبیاء کے صحیفوں کو پڑھیے، آپ انبیاء کی جو بایوگرافی، جو ان کی حالات زندگی ذرا پڑھے کہ کتنے سالوں کے بعد خدا ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ آپ ذرا ابراہیم پر ہی غور کیجئے، اس کی بیوی بھانج تھی اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب وہ 75 برس کا تھا تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ کیا کروں گا؟ تیری اولاد چاند اور اس آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، زمین کی ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، تیری اولاد کو کوئی گن ہی نہیں سکے گا۔ وہ اس کی بیوی بانج تھی اور وہ بالکل بے اولاد تھا۔ خدا نے اس سے یہ وعدہ کیا۔ جب وعدہ کیا تو وہ سوچ رہا تھا لے بھی ایسے سال خدا نے بچے دے دینے میں، ہاللیلویہ، خدا میرے ساتھ کلام اس نے کر دیا ہے، مجھے رویا ملی ہے، مجھے ویژن ملا ہے، اور خدا میرے ساتھ ہے، کل ہی یہ کام ہونے والا ہے۔ میرے تاڑے ورگا ہوندا تے خدا نو چھڑ چکیا ہوندا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، ہفتہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، آگے کچھ جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، خاموشی ہے۔ And God is going to prepare him. خدا اس کو تیار کر رہا ہے، قوموں کے باپ ہونے کے لیے خدا اس کو بنا رہا ہے، خدا اس کو سنجیدہ کر رہا ہے، خدا اس کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہے، خدا اس کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اور اسی لیے اس کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا گیا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، پھر سال گزر جاتے ہیں، تنگ آ کے خدا پوچھتا ہے، خدا تو میں نے وعدہ کیتا سی، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اتنے سال گزر گئے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب تو نے مجھ سے کہا تھا۔ خدا کہتا ہے مجھے یاد ہے، صبر کر، بناؤں گا، ہلے وہ وقت نہیں آیا۔ پھر سال گزر جاتے ہیں، اور جب ابراہیم کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے، خدا اس کو ایک بیٹا دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو پوشیدگی کے اندر، پوشیدہ جگہوں کے اندر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی خاموشی چھپی ہوئی جگہوں میں سب سے زیادہ کام کرتی ہے، سب سے زیادہ۔ ذرا مرکز کی انجیل نکالیے، اس کا 4 باب اور اس کی 26ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی، اور وہاں ہمیں خدا کے اوقات کا ذرا اندازہ ہوتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈال دیتا ہے۔ میرے ارگا ہوئے تھے، وہ بیج پا کے دیکھے لے بھی کل نے جناب شروع ہو جانا ہے۔ ہم چونکہ جلدی رزلٹ مانگتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے اسی طرح سے بنا ہے، ہم فوراً رزلٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جلدی سے ہماری جو ہے، جو ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہمیں ملنا شروع ہو۔ کلام کہتا ہے ایک شخص تھا، اس نے زمین کھود کر اس کو تیار کیا اور زمین میں بیج بو دیا، اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ بیج جو ہے وہ بویا گیا ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کو ٹائم چاہیے ہے۔ ہر بیج جو ہے اس کا اپنا ٹائم ہے۔
ہر جانور جو ہے وہ اپنے اوقات میں بچے کو پیدا کرتا ہے. ہر انسان جو ہے خدا نے انسان کے لیے جو پیدائش کے دن مقرر کیے ہیں وہ فرق ہے. جانوروں کے فرق ہے, پودوں کے فرق ہے. کلام یہ کہتا ہے وہ پوشیدگی کے اندر ہے, بڑھ رہا ہے. بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے. زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے, پہلے پتی, پھر بالیں, پھر بالوں میں تیار دانے. تو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا طریقہ کار کیا ہے. خدا جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہر چیز کو کر رہا ہے. اس نے کلام کا بیج آپ کے اندر بو دیا ہے. اب وہ آپ کے اندر صبر کو پیدا کر رہا ہے, تحمل کو پیدا کر رہا ہے, ایمان کو پیدا کر رہا ہے, محبت کو پیدا کر رہا ہے, برداشت کو پیدا کر رہا ہے, قوت دے رہا ہے, زور دے رہا ہے. آپ کے اندر سٹیبلٹی آ رہی ہے. آپ کی سوچوں, خیالوں, ارادوں اور آپ کے ان تمام تر چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے. اپنے انداز کے مطابق وہ تیار کر رہا ہے. وہ ان تمام چیزوں کو آپ کے مطابق نہیں بلکہ اپنی بادشاہت کے مطابق تیار کر رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. اگر بیج زمین پر بویا جائے اور وہ کہے نہیں بھی میں جلدی جلدی نکل آنا ہے, کیا وہ بیج نکل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. بیج نے اپنے وقت پر تیار ہونا ہے. اس کو حالات, واقعات, سازگار ماحول چاہیے ہے, اچھی خوراک, زمین گہری اور پوشیدہ حالت چاہیے ہے. کبھی کبھی پوشیدہ حالت جو ہے جب نہ ہو تو پھر بھی ہم بڑھتے نہیں ہیں. ذرا غور کیجیے, ہمیں خدا کے ساتھ پوشیدگی میں رہنا بھی بڑا ضروری ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا جب تو دعا کرے تو کیا کر, اپنی کوٹھڑی میں جا, دروازہ بند کر لے اور پوشیدگی میں خدا کے ساتھ, جو پوشیدگی میں ہے اس کے ساتھ بات کر اور خدا تیری دعا سنے گا. کبھی کبھی ہمیں پوشیدہ ہونا چاہیے. سو میرے عزیزو, خدا پوشیدگی کے اندر کام کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جو ہے بیج بویا جاتا ہے, اس کے بڑھنے کا وقت ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. پہلے پتی نکلتی ہے, پھر بالیں نکلتی ہے, پھر بالوں کے بعد تیار دانے ہوتے ہیں. دانے پہلے مانگنے ہیں. خداوند دانے پہلے سانو چاہیے دے دے. پتی پاویں نکلے نہ نکلے پر دانے سانو پہلے ہی دے دے. ایسے ہے, ہم رزلٹ پہلے مانگتے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ مسلسل چلنے جو ہے وہ ضروری ہے. سو میرے عزیزو, آپ دیکھیں خدا کے کلام میں, اگر آپ پیدائش کی کتاب میں خداوند مقدس یوسف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. مقدس یوسف جو ہے وہ کس طرح سے خدا اس کو ایک خواب دکھاتا ہے اور اس خواب کے سالوں بعد اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی. کیا ہوتا ہے, یوسف جو ہے وہ راست باز ہے, مقدس ہے, اور خدا اس کو خواب دکھاتا ہے اور اس کی تکمیل جو ہے وہ سالوں کے بعد ہمیں نظر آتی ہے. اس دوران آپ واقعات کو سٹڈی کریں, وہ کہاں جاتا ہے, وہ گڑھے میں, وہ موت کے منہ میں ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ شاید آج رات میں اس گڑھے میں مروں گا یا پھر زندہ رہوں گا. وہ ڈپریسڈ ہے, وہ مایوس ہے, وہ خواب تو شاید انہوں یاد بھی نہ ہوئے. انہوں تو ایسی کہ بس مینوں تو ہون مار دیتا, مجھے تو میرے بھائی مارنے کی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں خداوند اب ہم بیمار ہیں, کمزور ہیں, مایوس ہیں تو کیا ہوگا. لیکن میرے عزیزو,
خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خداوند چنگا بھلا کام لگا سی, کیا کروں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہے. کبھی کبھی حالات جو ہے ہمیں درست کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ایسے حالات ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم خدا سے دور تھے, کلام سے دور تھے, اور اپنی دنیاوی زندگی میں سب کچھ بھول گئے تھے. خدا کہنا ہے واپس آ جاؤ, اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ, واپس آ جاؤ. وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. ہاللیلویا. یوسف کو دیکھیے گڑھے میں, اس کے بعد وہ کہاں چلا ہے؟ غلاموں کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور مصر میں چلا جاتا ہے, غلامی کی زندگی گزارتا ہے. ایک سردار کے پاس غلام بن جاتا ہے, اس کے گھر کا دربان تھا, اور اس کے بعد خدمت گزاری کا کام کرتا تھا. اور وہاں پر الزام لگ جاتا ہے, عورت کا الزام ہے, جیل چلا جاتا ہے. انہیں کہا یار خداوندہ تو میرے نہ کلام کی ایک وقت تو نے مجھے خواب دکھایا تھا, سارے پولے میرے آگے جھکیں گے, تو میں تو جیل چ بیٹھا. ہم کبھی کبھی ڈپریشن فیل کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے, خدا نے جو وعدے کیے ہیں یہ سب بیکار ہے. اور آج اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو یہی سوچ رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ صبر اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا ہماری طرح کام نہیں کرتا ہے, خدا آپ کے اوقات کے مطابق کام نہیں کرتا ہے, خدا آپ کی ٹائمنگز کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے, خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. اور مقدس یوسف کو دیکھیں, جیل جو ہے اس کے لیے بادشاہ کا سبب بن جاتی ہے. وہی گھڑا, وہی غلامی, وہی جیل, اور اس کے بعد بادشاہ کا رائٹ ہینڈ. واٹ اے بیوٹیفل اسٹوری ہے, بیوٹیفل اسٹوری. خدا ان باتوں کو بھی ترتیب دے رہا ہے میرے جی, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, جب پوشیدہ وقت انسان کی روحانی زندگی میں آتا ہے تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے. ڈونٹ بی فرسٹریٹڈ, یار ہماری تنخواہ کم ہے, بچے ہیں, اخراجات ہیں, ہم ڈپریشن ہے, پریشان ہے, مایوس. واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. دنیا کو نہ دیکھیں, آپ کی یہ انگلیاں آپ کے خداوند اے تو ایک چھوٹی ایک وڈی کیوں بنائی, مینوں اے دس, اے سب نالوں چھوٹا کیوں ہے, یہ سب سے باریک کیوں ہے, یہ سب why God has made this kind of a structure. انگلیوں میں ہمیں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے, خدا کا نظام ایسا ہی ہے, خدا کا نظام ایسا ہے. کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی امریکن, کوئی فلاں, کوئی موٹا ہے, کوئی سکا ہے, لیکن سب خدا ہی نے بنائے ہیں, سب خدا ہی کی کاریگری ہے. اگر سارے موٹے ہوں تو زمین ایک دم تباہ ہو جائے, کیونکہ نہ وزن زمین برداشت ہی نہ کر سکے. بیلنس کیا ہے نا خدا نے, کچھ تھوڑے تھوڑے ماڑے میرے ارگے بھی رکھے نے تاکہ زمین بیلنس رہے. خدا عجیب کام کرتا ہے. پوشیدہ وقت انسان کی روحانی مضبوطی کا سبب ہے میرے عزیزو. مشکل حالات اکثر آئندہ آنے والی برکتوں کی تیاری ہوتی ہے. مشکل حالات آتے ہیں تو سمجھ لو برکت وڈی ملن والی ہے. ہاللیلویا, وڈی برکت آنے والی ہے. کوئی بات نہیں ہے, وقت آئے گا چلا جائے گا, لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ آپ کی برکتوں کا سبب ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم چھوٹے تھے, میرے والد صاحب پاسٹر تھے, تے ادوں انہاں کو سائیکل ہوندی سی اور مشن صرف ان کو 150 روپیہ دیتی تھی مہینے کا. تسی کہو کہ بھائی صاحب 150 سائیکل, ایک گھر چھوٹا سا انہوں نے دیا ہوا تھا. میری والدہ بھی بڑی روحانی تھی, خدا پرست تھی, روح القدس سے معمور تھی, اور میرا فادر بھی. میرے باپ کو تو ہم مہینے میں ایک دفعہ ہی دیکھتے تھے کیونکہ وہ سارا پاکستان میں ایوینجلزم کا کام کرتے. تو میری والدہ روزانہ ہمیں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور وہ دعا کرواتی تھی ہمیں, اور ہم روز گھر میں دعا کیا کرتے تھے. ہمارے گھر میں اتنا فرنیچر نہیں ہوتا تھا, فریج ادوں تے فریجاں ہوندیاں ہی نہیں سن, کسے کو فریج ہوندی, سب گھروں میں مٹکے رکھے ہوتے, کولر ہوتے تھے. تو میری والدہ نے اکثر کہنا کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے نا آپ پرچی بناؤ اور ہم اس کو بائبل کے اندر رکھ دیں گے اور ہم دعا کریں گے. ہم روزانہ یہی کام کرتے تھے, پرچیاں لکھیاں سن, پرچیاں دیکھنا, جڑی چیز چاہیے ہے لکھو تے دعا کرو, لکھو تے دعا کرو. ہم روزانہ بائبل کے اندر ان کو دیکھتے تھے. اسی کہ سب ماں نے سانو کیڑے دھیانے لایا ہے, انہیں سال لنگ کے بائبل بھی ہوئی ہے, پرچیاں بھی ہوتے ہی نے. میرے عزیزو, سم ٹائم یو کین ناٹ بلیو اٹ. آج ہم مطلب عمر کو اس حصے میں ہے. اب جب ہم وہ چیزیں سوچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہاؤ گاڈ از ورکنگ. آج ہمارے پاس خدا نے اتنی چیزیں دی ہیں, ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. ہم کباڑیے کو دے دیتے ہیں, لوگوں کو دے دیتے ہیں. Because God is working very very slowly but firmly, strongly. وہ کام کر رہا ہے, وہ عجیب طریقے سے, وہ پوشیدہ وقت کے اندر عجیب کام کرتا ہے. میرے عزیزو, وہ اپنے کاموں کو اپنے اوقات میں اپنی ٹائمنگز میں کر رہا ہوتا ہے, اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. اکثر آپ کے چہرے بڑے اداس نظر آتے ہیں, حادثہ تے ہوندا ہی نہیں نا انہاں تے. اسی کہنے ہیں بھائی صاحب تسی ہواواں چ گلاں کر دیو کیونکہ تہاڈی, لیکن ہم شروع سے ایسے نہیں تھے. ہم ان تمام فیزز کے اندر سے نکلے ہیں, ہم ان تمام چیزوں کے اندر سے نکلے ہیں. And we know each and everything of depression, fear. ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا, ہم ان چیزوں سے واقف ہیں, لیکن ہم آپ کو اس لیے سکھاتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہاللیلویہ. اے کسی پولیٹیشین نے نہیں کیا گھبرانا نہیں ہے, اے یسوع نے کیا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. ہاللیلویہ. اس لیے مشکل حالات اکثر آئندہ آنے والی بڑی برکتوں کی تیاری ہوتی ہے. اس لیے غور کریں کیا ہو رہا ہے. کلام کہتا ہے زکریا 4:10 میں, کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے. اسی چھوٹی چیزاں دی تحقیر کرنے ہیں. کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی خوشی سے اس کی ساحول کو دیکھتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تحقیر نہ کریں, انسانوں کی تحقیر نہ کریں, خدا کی کسی کریشن کی تحقیر نہ کریں. خدا کی سب چیزیں عجیب و غریب طریقے سے بنی ہیں اور اس کی قدرت کے تحت بنی ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے, خدا عجیب خدا ہے. خدا اپنے حکموں سے سب چیزوں کو کرتا ہے. جب خدا آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے کام کرتا ہے, اسی وقت وہ آپ کی زندگی اور آپ کے کردار کے اوپر بھی کام کر رہا ہوتا ہے. پہلے حالات بدل دے نہیں, پہلے آپ تہاڈا کردار بدل دے. پہلے خدا تہاڈی خودی نو مار دے, انا کو مارتا ہے. آپ کے اندر سے جو ہے نفرت, غصہ, جھگڑا, فساد اینو مار دے, پھر آپ کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں,
भलाई को पैदा करती हैं। कुछ भी हो जाए भलाई ताड़े लिए है। उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, सब कुछ आता है भलाई के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, खुदावन अच्छा करेगा। ईमान रखें, हालेलुया। और कलाम याकूब के खत में लिखता है, खुदा का बंदा याकूब बयान करता है, तो इसलिए ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करन दियो, कर लें दियो नु काम, क्योंकि सब्र कंप्लीट हो जाएगा तो असी कामल होवांगे। जब हम कामल होंगे तो हमारे अंदर किसी बात की कमी नहीं होगी। then we will be perfect, like we will be very very good faithful personality। इसलिए आजमाइश सब्र को पैदा करती है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे इस पर उस बात का भरोसा है जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है। इसलिए आपके अंदर जो खुदा ने काम शुरू किया है उसको करने दें, उसको होने दें। आप देखें मूसा की जिंदगी, मूसा कहाँ पैदा होता है? यहूदी खानदान में। कहाँ पैदा हुआ? यहूदी खानदान। उसकी माँ ने उसको छुपा लिया, कहीं कत्ल ना कर दिया जाए, पानी के अंदर बहा दिया। अकेला था, कोई मछली खा सकती थी, कोई जानवर खा सकता था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बादशाह के घर में चला गया, बादशाह के महल में बड़ा बड़ा बादशाहों की तरह रहा, तालीम हासिल की, अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा माहौल था, लेकिन खुदा ने फिर उन्होंने कटिया। इस तो पहले के ये और ज्यादा, कभी कभी हम जब सब कुछ हमें प्लेट में मिले ना तो फिर सानू आदत ही नहीं होती काम करन दी। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताएं, ऐसा है? हमारे बच्चे कई दफ़ा काम नहीं करते क्योंकि हम हर काम तो उनको करके दे रहे होते हैं। कपड़े उनको धुले मिल रहे होते हैं, ऐसी जूतियाँ पॉलिश कर करके दे रहे होने उन्होंने, स्कूलों में बस्ते बैग तैयार करके देते हैं, घर में आते हैं उन्होंने कपड़े बिखरन, हम सब कुछ समेट के बेटा आराम से सो जाओ है? बच्चे जनाब मस्त हैं, क्योंकि वो आदी नहीं है उन तमाम कामों के जो हमने किए हैं, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत खराब होना शुरू हो जाती है। तो खुदावन ने क्या, मूसा दी आदत खराब ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने लिए चुना है, वहां से निकाला है। अब देखिए मिस्र के अंदर से कैसे निकाला गया है। मुल्क बदर हो जाता है और खुदा 40 साल तक बियाबानों में उसको रखता है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। कहाँ? बादशाहों के महल में। हर चीज बादशाह की टेबल खानों से भरी हुई, वहां वे बकरियों का दूध पी रहा है, बकरियों की पैदावार, बकरियों की भेड़ों को चराता है। कोई शोहरत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, लेकिन खुदा क्या करता है? उस शहजादे को फरोतनी दे रहा है, हिलम दे रहा है, तैयार कर रहा है, और बनी इस्राइल कौम का निजात दहिंदा बना रहा है। हालेलुया। बनी इस्राइल का लीडर बना रहा है उसको। तो लीडर जब बांधे ने वो खुदा उनको जब बनाता है, फिर वो उनको यहां से फेंक देता है। ओ थले प्याज लीडर है, फिर उसको कहता है चल भी उठ के आ। वो फिर आहिस्ता 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 जब वो चढ़ता है तब वो पता चलता है ऊपर कैसे जाना है, फिर उसको तैयार करता है। सो मेरे अजीजों, खुदा सिर्फ हालात नहीं बदलता है, बल्कि वो आपके किरदार को भी बदल रहा होता है। आपके अंदर तहम्मुल, समझ, हिकमत, अक्ल, फरोतनी डालता है। जिन लोगों के लिए आपने काम करना है, उन लोगों के हालात को समझने के लिए आपको वहां पर ले जाता है। समझो इनको, इनसे मोहब्बत करो। Sometimes we never know because हम उस सर्कल के अंदर रहते हैं और खुदा हमें उन सर्कल के अंदर से निकालता है और फिर अपनी खिदमत के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। So you have to know that
کہ خدا جب خاموش ہوتا ہے تو مطلب ہے نہیں خدا خاموش ہے، وہ آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. اگر لوگ آپ کو رد کرتے ہیں تو یہ آخری فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا منصوبہ انسانوں کے فیصلوں سے بہت بڑا ہے. جو بھی آپ کو رد کرتا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ، اس کو غور ہی نہ کریں. جو آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، جو آپ کو انسلٹ کرتا ہے، جو آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا، ان کے لیے دعا کریں، خدا ان سب کچھ بہتر کرے. اگر آپ پوشیدہ ہیں، آپ چھپے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو آپ بے اہم نہیں ہے. خدا خاموشی میں آپ پر کام کر رہا ہے. لو پروفائل ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بھی لو پروفائل ہیں. لو پروفائل آپ ہو سکتے ہیں لیکن آپ خدا کی نظر میں عظیم انسان بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے خدا کا بندہ بینی ہن جو ہے، اس نے کہا کہ میری جو استاد ہے وہ کیتھرین کولمین، اس نے کہا شی واز دا گریٹ لیڈی. بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں. بینی ہن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، بٹ کیتھرین کولمین کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. لیکن وہ اس کی بیسک ٹیچر تھی. You know that? So میرے عزیزو، کئی دفعہ جو لوگ ہیں جو بہت بلند سر بلند ہوتے ہیں، سرفراز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ شامل ہوتے ہیں. خدا کسی کی بلندی کو کسی کو بلندی دینے سے پہلے اسے صبر دیتا ہے، برداشت دیتا ہے، وفاداری سکھاتا ہے. خاموشی میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کام نہیں کر رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا خدا کام کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نمبر 1 ایمان میں چلنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا نہیں چھڑنی، کلام پڑھنا، چرچ جانا، رفاقت رکھنا، یہ نہیں چھوڑنا. کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. آپ کس چیز پر چل رہے ہیں؟ ایمان پر چل رہے ہیں. ڈونٹ بی وری اباؤٹ، آپ نے ایمان پر چلنا ہے. اس لیے خدا کے کام پر نظر رکھیں، اس کے کاموں پر بھروسہ رکھیں. عبادت کرنا نہیں چھوڑنا. یو ہیو ٹو ویٹ. آپ دیکھیں پولس اور سیلاس جو ہیں، جب وہ جیل میں تھے، جیل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ پریشان ہے. نیند کی گولی کھا لی انہوں نے کہ چلو سو جانے ہیں. What they are doing? They were in trouble. وہ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جیل میں ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور شاید کل ان کے لیے کوئی سندیسہ آ جائے بھی، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. شاید وہ سوچ رہے ہو کہ شاید کل ہماری جو ہے وہ آخری دن ہو اس جیل میں اور ہمیں قتل کر دیا جائے. لیکن وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں، حمد کے گیت گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. ایمان ان کے اندر اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں اور قیدی ان کو سن رہے ہیں. ہاللیلویہ. اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے خدا کا فرشتہ ان کے درمیان آ جاتا ہے، ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں اور وہ فوراً سے بحال ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں. جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اس جیل خانے میں سے نکل کر اور بھی قیدی سارے انہاں دے نال ہی چلے جاتے. میرے عزیزو، سم ٹائم ہمارا رد عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارا رسپانس کیا ہے؟ مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، حالات برے ہیں، بے روزگاری، جاب چلی گئی ہے. What we will do؟ جاب چلی گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا میں بیٹھنا ہے، ایمان رکھنا ہے. سو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 77 میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے. سانوں دے عجائب یاد آندے نے. یار میں فلاں جگہ پہ تھا، خدا نے مجھے بچایا، میں فلاں کام کر رہا تھا، خدا نے مجھے بحال کیا. وہ چیزیں یاد کریا کرو جب آپ کی زندگی میں خدا نے عجیب میریکل کیے. میں ایک دن ٹی وی میں ایک آرٹیکل سن رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں ہے، خدا موجود نہیں ہے، اور فوراً سے میرے اندر ابلیس کی اسپرٹ نے اٹیک کیا، یار خدا کہاں ہے، ایسے ہی صحیح کہہ رہا ہے یہ بندہ، خدا تو ہے ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، خدا تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار خدا کدھر ہے؟ جو کچھ وہ صحیح، وہ تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل جو جو اس نے پوائنٹس بولے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ اور ایک دم سے میرے حشاش، ایک دم سے میرے ذہن کے اوپر اسپرٹ نے اٹیک کیا۔ میں نے کہا یار یہ جتنی خیالی باتیں ہیں، یہ کلام کی باتیں جو ہیں، یہ مطلب انسان کی ایک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب جو ہے وہ باتیں ہیں، کئی دفعہ یہ ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک دم سے جب میں دعا میں بیٹھا تو میری زبان کے اندر روح القدس کے الفاظ تھے، میں غیر زبان بول رہا تھا، اور پاک نے کہا تجھے یہ زبان تو نے کہ اسکول میں سیکھی ہے؟ میں نے کہا خداوند نہیں۔ تو جے خدا ہے تو تینوں دے رہے نا زبان؟ میں نے کہا ہاں یار، اگر خدا ہے تو مجھے غیر زبان بھی ملی ہے، اور میں وہ الفاظ جو میں نے کبھی اسکول میں سیکھے نہیں ہیں وہ میں بول رہا ہوں۔ اٹ مینس کہ گاڈ از ہیئر، خدا کام کر رہا ہے، خدا موجود ہے، خدا ہے اور کام کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا قدیم عجائب جو آپ کے ساتھ ہوئے ان کا ذکر کیا کریں، اطمینان سے ٹھہرے رہیں، پریشان نہ ہوں۔ خدا کے کلام میں خروج 14:14 میں لکھا ہے، آپ دیکھیں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں ہیں، مصری فوجوں کو لے کر ان کو قتل کر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آگے گہرا سمندر ہے۔ خدا موسیٰ سے کیا کہتا ہے؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خداوند کی نجات کے کاموں کو دیکھو، وہ جو آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے، صرف دیکھو خدا کردہ کیے۔ ایمان، ایک دفعہ خدا کہتا ہے بس سن، تو دیکھ میں کردہ کیا، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، تو نے ایمان رکھا ہے، تو دعا کرتا رہا ہے، تو ایمان پہ مضبوط رہا ہے، تو میرے ساتھ کھڑا رہا ہے، اب حالات کو خاموشی سے دیکھ، میں تیرے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ ہاللیلویہ، میں تیرے لیے جنگ کر رہا ہوں، خاموش ہو جا۔ ہمیں اطمینان سے خاموشی میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا آپ کے لیے بیابانوں میں راہ تیار کر رہا ہے، صحراؤں میں ندیاں جاری کر رہا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، ثابت قدم رہیں، ایمان میں کھڑے رہیں، اور ایمان صرف جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے، خدا کے ساتھ عہد کریں میں ایمان پر مضبوط رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے، زمین جسم لیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مار کھا رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، صلیب دی جا رہی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، لیکن موت تک پہنچ گیا اور صلیبی موت گوارا کی ہے، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور تمام مایوسیاں ہماری ختم کر دی۔ میرے عزیزو، خدا کا کام آپ کے اوپر چل رہا ہے، اس لیے ہمیں جب خدا کی خاموشی نظر آتی ہے تو یہ خاموشی نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ یوسف کو دیکھیں، خدا کام کر رہا تھا، قید خانہ سے شاہی محل۔ ہاللیلویہ۔ کہاں پہ؟ قید خانے سے شاہی محل۔ موسیٰ بیابان میں ہے، چرواہا ہے، اسرائیل کا نجات دینے والا بن جاتا ہے۔ داؤد کو دیکھیں، چرواہا ہے، کوئی قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، صلیبی موت ہے، قبر ہے، قیامت کے بعد دیکھیں یسوع مسیح کی قیامت، ابدی زندگی کا وعدہ اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، فتح ملتی ہے۔ سو ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ۔ یسوع نے کہا میرا باپ
اب تک کام کر رہا ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں. ہاللیلویا. میں بھی کام کر رہا ہوں، آپ کو بھی کام کرنا ہے میرے عزیزو. آپ نے آگے بڑھنا ہے. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں.